اگر رسول اللہ علیہ السلام نے کئی چیزیں جو ہیں ان پر ابتدا میں بڑی سختی فرمائی، نئے نئے لوگ شرک سے نکلے تھے، جیسے قبروں کی زیارت کو بالکل روک دیا، قبریں دیکھنے نہ جاؤ، ڈر تھا کہ پھر پوجا نہ شروع کر دیں۔ بعد میں فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا تھا مگر اب میں اجازت دیتا ہوں، دیکھ لیا کرو، مرنا یاد آتا ہے، آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اسی طرح نئے نئے مسلمانوں کو پہلے آپ نے تصویر کے بارے میں بہت روکا، کیونکہ وہ تصویر زیادہ پوجا کے لیے بناتے تھے۔ بعد میں آ کر تو ہم دیکھنے لگے کہ نبی علیہ السلام تبوک سے واپس لوٹے، بالکل آخری دنوں کی بات ہے، ہوا سے اس طرح پردہ ہٹ گیا تو آپ نے دیکھا گھوڑا جو تھا نا مجسمہ وہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایسا ہی ہے کیا؟ انہوں نے کہا گھوڑا، تو فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں، اس کے پر بھی ساتھ بنے ہوئے، تو کہنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہی تھے، تو حضور مسکرا کر چپ رہے، کچھ نہیں اور کہا۔ اور اسی طرح بچیوں کے کھلونے آخر وقت تک اماں کے ساتھ نا چھوٹی چھوٹی بچیاں خود حضور بلا کر کہتے تھے، اور وہ بالکل پورے مجسمے ہوتے تھے، گڑیا بنی ہوتی تھی، کھلونے۔ اس لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچیوں کے کھلونے کسی طرح کے بنے ہوئے، شکلیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری میں الا رقمن فی ثوب، کہ جاندار کی تصویر بھی اپنے کپڑے پر بنی ہوئی ہے تو درست ہے۔ اس لیے علامہ سید صادق نے جو بات کہی نا کہ اب صرف دو قسم کی تصویروں سے بچنا چاہیے، جن میں بے پردگی اور بے حیائی ہے، اور دوسرا جو لوگ بنا کر نا اپنے بزرگوں اور مرشدوں کی اپنی دکانوں مکانوں میں لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، وہ شرکیہ عقیدہ۔ عام تصویریں جو ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں اگر ان دو چیزوں سے آدمی پرہیز کرے، شرک نہ کرے اور بے حیائی نہ ہو اس میں۔